بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. کل کے درس میں حرام اور ممنوع نکاح، ایسا نکاح جو اسلام میں حرام ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ایسے نکاح متعہ اور نکاح شغار اور نکاح حلالہ، ایسے تین نکاح سے متعلق کل کے درس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ چوتھا نکاح ہے کافرہ عورت سے نکاح، کافرہ عورت سے نکاح، یا اس کے الٹ کافر مرد سے نکاح۔ ایک آدمی کافر عورت سے، ایک مسلمان کافر عورت سے نکاح کرے، یا ایک مسلمہ عورت کافر مرد سے نکاح کرے، دونوں بھی اسلام میں جائز نہیں ہیں، دونوں بھی حرام ہیں۔ مسلمان مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلم عورت سے نکاح کرے، اور مسلم عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح کے لیے مسلمان مرد کو رشتہ بھیجے۔ کافر سے کسی بھی طرح کا نکاح درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ جب تک کہ وہ ایمان نہیں لاتے تب تک کہ ان سے نکاح درست نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ کر نکاح کرتا ہے کہ ابھی کافر ہے، دوستی ہو گئی، محبت ہو گئی، ایک ساتھ رہنے لگ گئے، نکاح کر لیتے ہیں، اب نکاح کے بعد دعوت و تبلیغ کریں گے، سمجھائیں گے اور اسلام میں داخل کریں گے، تو بھی اس نیت کے ساتھ بھی وہ عقد نکاح اس کے کفر کی حالت میں منعقد نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نکاح کی محفل میں باقاعدہ اس عورت نے اسلام کا اعلان کرنا، یا اس سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لینا ہے، اسلام قبول کر لینا ہے، پھر اس کے بعد یہ خطبہ نکاح کے ذریعے، ایجاب و قبول کے ذریعے ان کا نکاح ہوگا۔ تو نکاح کے بعد مسلمان بنائیں گے، اس نیت سے کفر کی حالت میں نکاح کرنا بھی درست نہیں ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ جیسے ہمارے پاس رواج بنا ہوا ہے کہ کافر مرد مسلم عورتوں سے نکاح کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے مسلمان مرد کافر عورتوں سے نکاح کر رہے ہیں۔ اب جب یہ ہندو مسلم یا کفر اور اسلام والے جب جمع ہوتے ہیں رشتے میں آپس میں، تو ایسی صورت میں ان سے جو نسل ہوتی ہے، ان سے جو نسل پیدا ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس بچے کا یا تو باپ کافر ہے، ماں مسلمان، یا پھر ماں کافر ہے، باپ مسلمان، اور پھر وہ بچہ ایک مسلمان اور ایک کافر کی تربیت میں پل رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، اور اس کے ماں باپ ایک کافر ایک مسلمان، کافر اپنے کفر پر ہے، وہ غیر اللہ کی عبادت میں صبح و شام مصروف ہے، اور جو مسلمان ہیں وہ کبھی کبھار جمعہ یا عید سے عید اس طرح سے نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو اس بچے پر
جو زیادہ اثر ہوگا وہ کافر کا، مسلمان کا اثر نہیں ہوگا، کیونکہ جو مسلمان کافر سے نکاح کر لے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ عام طور پر وہ مسلمان کفر کی طرف چلا جاتا ہے، یا کافر نہیں بنتا، مسلمان رہتا ہے لیکن اسلام پر نہیں رہتا، اور وہ کفریہ سارے اعمال کرتا ہے، کافر نہیں ہوتا، لیکن کفر کے جو اعمال ہوتے ہیں، کافر جو رسم و رواج اپناتے ہیں، وہ سارے کام یہ بھی کرتا ہے، لیکن اعلان یہ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، نام بھی اس کا مسلمان ہوتا ہے، لیکن بتوں کی پوجا، مورتیوں کی پوجا، درختوں کی پوجا، الگ الگ چیزوں کی پوجا، الگ الگ یہ رسم و رواج، یہ سارے کام میں وہ برابر رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام انہیں نکاح کے لیے اسلام شرط رکھی ہے کہ مسلمان اگر مرد نکاح کرنا چاہ رہا ہے تو ایسی عورت سے نکاح کرے جو مسلمان ہو، مسلمان عورت اگر نکاح کرنی چاہتی ہے تو ایسے مرد سے نکاح کرے جو مسلمان ہو۔ اب بعد میں اگر کسی وجہ سے دونوں میں سے کوئی ایک اسلام کو چھوڑ دیتا ہے تب یہ بات کا مسئلہ ہے، اور جیسے دونوں میں سے کوئی ایک اسلام چھوڑ دے گا، کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، تو اس سے ان دونوں کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، نکاح بھی ختم ہو جائے گا۔ جیسے ایک مسلمان مرد مسلم عورت سے نکاح کرتا ہے تو شرعی حساب سے یہ نکاح درست نہیں ہے، شرعی حساب سے یہ نکاح درست نہیں ہے۔ ایسے ہی مسلم عورت جب مسلم مرد سے نکاح کرتی ہے تب یہ بھی شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ آج کل کافرہ عورتوں سے نکاح کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہمارے اس ملک میں بھی اور یورپ کے علاقوں میں بھی۔ یورپ میں بھی بہت سے مسلمان جو اپنے الگ الگ کنٹریز سے، ہندوستان ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، اور ایشیا کی یہ دیگر کنٹریز ہیں، یہاں سے جب یورپ میں جاتے ہیں تعلیم کے لیے، کام کے لیے اور دیگر مصروفیتوں کے لیے، تو ایسی صورت میں وہاں رہتے رہتے وہ وہاں کی کافرہ عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کرسچن ہیں، یہودی ہیں، اور اسلام میں اہل کتاب سے نکاح کرنا جائز ہے۔ تب وہ کیا کرتے ہیں، اہل کتاب کون ہے، کن کو کہا جاتا ہے اہل کتاب؟ اہل کتاب کہا جاتا ہے یہود اور نصارہ کو، یعنی جو یہودی ہیں وہ اور جو کرسچن ہیں وہ، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں نے، ان نوجوانوں نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ اسلام میں اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، تو ایسی صورت میں وہ ان سے نکاح کر لیتے ہیں، حالانکہ جو اہل کتاب ہیں، جن کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں، وہ اب اہل کتاب نہیں رہے، وہ اب اہل کتاب نہیں رہے، کیونکہ وہ تو باقاعدہ کفر کر رہے ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ نبی کو نہیں مانتے۔ اگر وہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مان لیتے
یا آج بھی مان رہے ہوتے تو وہ برابر اللہ پر ایمان رکھتے۔ اگر عیسائی یعنی کرسچن عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تو آج بھی برابر وہ اللہ پر ایمان رکھتے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے آئے تھے، تو ان پر ایمان لانے والا، ان کو اپنا پیغمبر سمجھنے والا، وہ اللہ سے دور کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ کیسے بنا سکتا ہے؟ وہ کسی اور کو معبود کیسے بنا سکتا ہے؟ جبکہ یہود اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتے ہیں، کرسچن بھی اللہ کو چھوڑ کر، یہ لوگ تو مریم علیہ السلام کو معبود مانتے ہیں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود ماننا یہ کفر ہے۔ تو آج دنیا کے اندر جو اہل کتاب ہے، یہود و نصارہ، ان لوگوں سے نکاح درست نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اگر کبھی یہ سمجھا بھی جائے کہ جو اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں، تو آج کے زمانے میں جو یہود و نصارہ ہیں، دنیا کے الگ الگ کنٹریز میں، اسرائیل میں یہودی رہتے ہیں، اور افریقہ کے ممالک میں بھی ہیں، یورپ میں بھی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں، اور ادھر ترکیہ میں بھی ہیں، جو مسلم کنٹریز میں جہاں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، تو اس میں سے ایران اور ترکیہ ہے۔ ان دو کنٹریز میں، دو مسلم کنٹریز میں یہودیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان دو قوموں کو ان ملکوں میں باقاعدہ اچھی تعداد میں آباد کیا جا رہا ہے، ہر طرح کی ان کو سہولتیں دی جاتی ہیں۔ حالانکہ وہیں قریب میں یہودی اسرائیل فلسطینیوں کو مار رہے ہیں، اور دوسری طرف ترکی کے جو صدر ہیں، وہ ایرانی صدر، یہ لوگ باقاعدہ یہودیوں کی بڑی بڑی کالونیاں بنا بنا کے اپنے ملک میں ان کو آباد کر رہے ہیں۔ تو اب خیر، اب یہ سیاسی مسائل، ان کے ایمان اور عقیدے کا مسئلہ، کیا ان کی حکمت ہے یا کیا ان کی مجبوریاں ہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ تو اب جب یہ جس معاشرے میں یہ لوگ رہیں گے، جہاں یہ لوگ رہتے ہیں، اب وہاں اختلاط ہوگا مسلمانوں کے ساتھ ان یہود و نصارہ کا۔ جب اختلاط ہوگا تو اس اختلاط کے نتیجے میں نکاح کے مسائل پیدا ہوں گے، وہ دوستیاں، وہ محبتیں، وہ پیغام، یہ ساری چیزیں، کالج، مدرسے، اسکول، یہ ایسی جگہوں پر یہ چیزیں پیدا ہونے والی ہیں۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کبھی ان لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص ہے، یہودی یا نصرانی کرسچن، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، وہ کفر نہیں کرتا، یعنی وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتا، لیکن آخری نبی کو نہیں مانتا ہے، کیونکہ آخری نبی کو نہیں مانتا ہے، آخری نبی کو نہ ماننے والے کو کافر کہتے ہیں، آخری نبی کو نہ ماننے والے کو کافر کہتے ہیں۔ قادیانی کافر کیوں ہیں؟ قادیانی جب اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، پھر بھی وہ کافر ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قادیانی آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، بلکہ وہ آخر نبی غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں۔ تو جب وہ آخری نبی غلام احمد قادیانی کو ماننے کی وجہ سے کافر ہیں، تو پھر یہ کرسچن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننے کی بنا پر کافر کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہود
پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی نہ ماننے پر یہ کفر کافر کیوں نہیں ہو سکتے؟ مطلب یہ بھی کافر ہے۔ لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ مانتے ہوں گے، ان کا ایمان بھی ہوگا، اللہ پر بھی ایمان ہوگا، تو ایسی صورت میں اس حالت میں بھی ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آتا ہو کہ اللہ پر ایمان ہے، وہ نبیوں کو مانتے ہیں، پھر بھی ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے معاشرے میں کہ جو لوگ کرسچن سے یا یہودیوں سے نکاح کرتے ہیں، وہ اپنی ان بیویوں کو مسلمان بہت کم بناتے ہیں۔ زیادہ تر 99.99 یہی ہوتا ہے کہ مسلمان مرد شوہر یا تو کرسچن بن جاتا ہے یا یہودی بن جاتا ہے۔ وہ اپنی بیویوں کو تو مسلمان نہیں بنا پاتے ہیں، ان کی بیویاں اپنے شوہر مسلمان کو کافر بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں یا کرسچن بنا دیتے ہیں۔ تو پھر ایسی جگہ نکاح کیوں کریں جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ اسلام نے یہاں ان سے نکاح کی اجازت دی ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اجازت محسوس ہو رہی ہے اور آپ نے اسلام کی اس اجازت کا استعمال بھی کر لیا، تو کم سے کم ایسی جگہ استعمال کرو جہاں آپ کی تعلیم سے، آپ کے عقیدے سے وہ یہودی یا وہ کرسچن عورت مسلمان ہو جائے، نہ کہ آپ ادھر چلے جاؤ۔ یہ کب ممکن ہے؟ جب آدمی کا عقیدہ مضبوط ہو، اس کا اسلام مضبوط ہو، اور اسلامی کی دعوت کا اس کو بہترین طریقہ بھی آتا ہو، اور اسے مکمل یقین ہو اپنے اوپر کہ وہ کسی بھی حالت میں بیوی کی باتوں میں بہکاوے میں آ کر کافر نہیں بن جائے گا، تب وہ اس کو شادی کے بعد، نکاح کے بعد مسلمان بنا سکتا ہو، تب وہ نکاح کرے۔ لیکن جب اس کو سمجھ میں آتا ہو کہ اس کے تو ادھر آنے کا امکان نہیں ہے، میرے ادھر پھسل جانے کا امکان بہت ہے، تب ایسے مسلمان کو کبھی بھی یہودی یا نصرانی اہل کتاب سے نکاح نہیں کرنی چاہیے۔ تو آج جو یورپ میں جو ہمارے ملک کے مسلمان پڑھنے کے لیے، دیگر کاموں کے لیے، نوکری کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر وہاں کے جو شہری ہوتے ہیں ان لوگوں کے چکر میں پھنس کر وہاں کی شہریت وغیرہ حاصل کرنے کے لیے، نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے، اور دیگر سہولتیں حاصل کرنے کے لیے وہاں کی عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں۔ بعد میں چند سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ عورتیں تو ان کے صحیح وفادار تو نہیں بنی، اتنا ہے کہ یہ آدمی اپنا ایمان کھو گیا، اس نے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لیا، اس کے اندر بھی کفری اعمال آ گئے۔ اب وہ نماز نہیں رہی، وہ روزے نہیں رہے، وہ زکوٰۃ، وہ حج، ایسی کوئی چیز نہیں رہی۔ اب یہ اتوار کو معلوم پڑا کیونکہ چرچ جا رہا ہے، گھنٹیاں بجا رہا ہے۔ تو اس طرح سے اب یہ مسلمان اچھا خاصا، ماں باپ جس کے مسلمان تھے، بھائی بہنیں جن کے مسلمان ہیں، وہ اب وہاں یورپ کی کسی عورت کے چکر میں یہ کافر ہو گیا۔ تو اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ، علامہ ابن باز رحمہ اللہ، ان لوگوں نے باقاعدہ سختی سے لوگوں کو منع کیا ہے، یورپ جا کر وہاں کی عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ یورپ جانا ہے، وہاں دین کی دعوت دو، تبلیغ کرو، لوگوں کو مسلمان بناؤ، اسلام میں داخل کرو، اسلام کی نشر و اشاعت کا کام کرو۔ لیکن یہ نہ سمجھو کہ ہم پہلے نکاح کر لیں گے پھر بعد میں ان کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ کامیاب بھی ہو جاؤ، لیکن زیادہ تر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ تم خود پھسل کے ادھر کی طرف چلے جاؤ گے، نہ وہ مسلمان بنے گی اور نہ تم مسلمان رہو گے۔ تو کافرہ عورت سے نکاح کا مسئلہ یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، اور ان موضوعات پر باقاعدہ دروس ہونا چاہیے، خاص طور پر جو طلبہ، جو ہمارے بچے، ہمارے بھائی جو یورپ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، نوکری کے لیے، جاب کے لیے، ایسے لوگوں کے سامنے باقاعدہ ان کا اس نکاح کے بارے میں جو اس کی قباحتیں ہیں، جو اس کے نقصانات ہیں، وہ واضح کرنا چاہیے۔
تو یہاں آخر میں لکھا ہے کہ اس آیت کی بنا بنیاد پر ایک مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مجوسی، شیعی، کافر اور بت پرست عورت سے شادی کرے۔ اسی طرح مسلمان عورت بھی کسی کافر مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو نکاح کرنا جائز ہے، تو مسلمان ہو جائے تو پھر جائز ہے۔ اب یہاں کافرہ عورتوں میں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہاں ایک دوسرا مسئلہ بھی ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت قادیانی ہے تو اس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت شیعہ ہے اس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی کافر ہیں، قادیانی بھی کافر ہیں، شیعہ بھی کافر ہیں۔ قادیانی نبی پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے۔ ان کے بعد غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ تو جو نبی کو خاتم النبیین نہ مانے، اس کی تعلیمات پر عمل نہ کرے، اس پر ایمان نہ رکھے، وہ کافر ہے۔ اسی طرح سے شیعہ یہ بھی نبی پر ایمان نہیں رکھتے۔ شیعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سمجھتے ہیں، کبھی وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا مانتے ہیں، کبھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا مانتے ہیں۔ تو جو قوم، جیسے ہمارے پاس ہندوستان میں کوئی رام کو خدا مانے تو وہ کافر ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ انسان تھے۔ تو ایسے ہی اگر کوئی مسلمان علی کو خدا مانے تو مسلمان کیسے ہوگا؟ علی بھی تو انسان تھے۔ حسین کو کوئی اگر خدا مانے تو وہ کیسے مسلمان ہوگا؟ حسین وہ بھی تو انسان تھے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے امام جعفر صادق رحمہ اللہ، یہ جو افراد ہیں یہ سب انسان تھے۔ علی نبی کے داماد بھی ہیں اور نبی کے چچیرے بھائی بھی ہیں، ایک بہترین اونچے مقام مرتبے والے صحابی بھی ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے نواسے بھی ہیں، نبی کے محبوب بھی ہیں، اور ان کا بھی صحابہ میں ایک بڑا مقام ہے۔ ان سب کے باوجود وہ خدا نہیں ہے، ان سب کے باوجود وہ معبود نہیں ہے۔ اللہ وہی معبود ہے، لا الہ الا اللہ، ہم یہی کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ تو جو شیعہ ہیں وہ کبھی نبی کو خدا مانتے ہیں، یا پھر کبھی علی کو خدا مانتے ہیں، یا کبھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا مانتے ہیں، یا کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہیں، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہیں، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہیں۔ وہ کبھی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ بعض فرقے ایسے بھی ہیں، ان کے درمیان میں بعض فرقے ایسے بھی ہیں جو نبی کو نبی نہیں مانتے، وہ علی کو نبی مانتے ہیں۔ اور ان میں کچھ فرقے ایسے بھی ہیں جو علی کو خدا مانتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو حسین کو خدا مانتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو 12ویں امام کو خدا مانتے ہیں۔ تو جو مسلمان اللہ کے علاوہ کسی نبی کو یا صحابی کو یا کسی انسان کو خدا مانے، بھلا وہ مسلمان کہاں سے ہوگا؟ اس لیے ہم نے کہا کہ شیعوں سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ شیعہ مرد ہو تو مسلمان عورت اس مرد سے نکاح نہ کرے، شیعہ عورت ہو تو مسلمان مرد اس عورت سے نکاح نہ کرے۔ جیسے کافرہ عورت سے مسلمان مرد نکاح نہ کرے اور کافر مرد سے مسلمان عورت نکاح نہ کرے، بالکل اسی طرح سے قادیانی بھی ہیں اور شیعہ بھی ہیں۔ اسی طرح اور ان سے قریب میں مسلمان عورت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ایسے مرد سے نکاح کرے جو مسلمان مرد شرک کرتا ہو، جو مسلمان مرد شرک کرتا ہو۔
درگاہوں پر جاتا ہے، وہاں سر جھکاتا ہے، اس کو خدا مانتا ہے اور اس کو کردہ دھرتا سمجھتا ہے، اس کو مشکل کشا مانتا ہے، اس کو حاجت روا سمجھتا ہے، اس کو بیماری ختم کرنے والا، اولاد دینے والا، کامیاب کرنے والا، دکان میں برکت دینے والا سمجھتا ہے، بارش نازل کرنے والا سمجھتا ہے، تو پھر ایسے ایسے آدمی سے نکاح نہ کریں، کیونکہ یہ سارے کے سارے کفریہ اعمال ہیں۔ جیسے کوئی ایک غیر مسلم، کوئی گنیش کو خدا سمجھتا ہے، کوئی رام کو خدا مانتا ہے، کوئی لکشمن کو خدا مانتا ہے، تو ایسے کچھ مسلمان کوئی اجمیر والے کو خدا مانتے ہیں، کوئی فلاں اور فلاں کو خدا مانتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیا وہ خدا ہے تو کہتے ہیں خدا نہیں ہے، لیکن جب پوچھا جائے دعا کس سے کرنی ہے تو کہتے ہیں ان سے مانگنی ہے دعا، اولاد کس سے مانگنی ہے تو کہتے ہیں خواجہ سے مانگنی ہے، شفا کس سے مانگنی ہے بیماری میں، کہتے ہیں خواجہ سے شفا مانگنی ہے، ترقی کیسے مانگنی ہے، خواجہ سے مانگنی ہے، برکت کہاں سے مانگنی ہے، خواجہ سے مانگنی ہے۔ جب سارے کام خواجہ ہی کر رہے ہیں تو پھر اللہ کون سا کام کرتا ہے؟ اللہ کا کام کون سا ہے اس کائنات کے اندر؟ سارے کام یہاں خواجہ کر رہے ہیں۔ ایک ایک وقت میں سینکڑوں سینکڑوں لوگ خواجہ کے پاس جاتے ہیں، سب کا بھلا کر دیتے ہیں، سب کی ایک ساتھ سن لیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خواجہ سیدھے سنتے ہیں، ڈائریکٹلی سنتے ہیں، آپ کہیں بھی رہو خواجہ کو آواز دو، خواجہ آپ کی سنیں گے۔ لیکن یہ مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی نہیں سنتا، اللہ آپ کی نہیں سنتا۔ اللہ کو سنانا ہو تو کسی کا وسیلہ ضروری ہے۔ کس کا وسیلہ؟ نبی کا وسیلہ، پیر کا وسیلہ، فقیر کا وسیلہ، فلاں کا وسیلہ۔ بغیر وسیلے کے اللہ سنتا بھی نہیں ہے، جواب دیتا بھی نہیں ہے۔ تو ایک طرف وہ خواجہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ خواجہ یہ کہیں بھی رہو آپ دنیا میں، آسمان میں جہازوں میں اڑ رہے ہوں، سمندر کے اندر پانی میں گوتے لگا رہے ہوں، یا جنگلوں میں کہیں بھی ہو، آواز دو خواجہ کو، خواجہ آپ کی بات سنے گا، آپ کو جو آپ کی مدد کے لیے آئے گا۔ لیکن اللہ آپ مسجد میں رہو گے تو بھی نہیں سنتا ہے۔ اللہ کو سنانا ہو تو آپ کو کسی پیر کا، فقیر کا، ولی کا، نبی کا وسیلہ لینا پڑے گا۔ بغیر وسیلے کے اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ یعنی یہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ بے انتہا کمزور ہے، حالانکہ وہ زندہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ اور ادھر خواجہ جو جن کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ سنتا ہے، ایک وقت میں ہزاروں کی سنتا ہے، ہزاروں کا کام کرتا ہے۔ آپ جنگل میں رہو تب سنے گا، خواجہ کے لیے کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی خواجہ کو وہ اللہ سے بڑا مانتے ہیں، اللہ کو کمزور سمجھتے ہیں، اور خواجہ کو اللہ سے زیادہ طاقتور مانتے ہیں۔ اب بھلا یہ بتائیے کہ جو مسلمان اللہ کو کمزور سمجھے، جو زندہ ہے، اور خواجہ کو طاقتور سمجھے جو مردہ ہے، تو اس مسلمان کا ایمان کہاں ہوا؟ یہی تو کفر ہے، اسی کو تو کفر کہا جاتا ہے۔ تو بہت سے مسلمان یہ کفریہ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے جب یہاں یہ موضوع بنا دیا گیا کافرہ عورت سے نکاح درست نہیں ہے، اسی طرح کافر مرد سے نکاح درست نہیں ہے، تو ایسے ہی مشرک مسلمان سے، مشرک مسلمان مرد سے مشرک مسلم عورت سے نکاح بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ آپ اللہ سے مدد مانگتے ہو، وہ اللہ سے مدد مانگنے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ آپ اللہ کو ساری کائنات کا خالق اور مالک اور مدبر سمجھتے ہو، وہ کسی مردہ کو ساری کائنات کا مالک سمجھتا ہے۔ جیسے ایک مسلمان اور ہندو کے درمیان فرق ہے، ایسے ہی ایک مسلمان اور ایک مشرک مسلمان کے درمیان فرق ہے۔ جتنا فرق ایک مسلمان میں اور ایک کافر میں ہے، ہندو میں ہے،
اتنا ہی فرق ایک مومن میں اور ایک مشرک مسلمان میں ہے. یہاں بھی خدا الگ الگ ہیں دونوں کے. اس لیے ایسے لوگوں سے بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے. اور اس کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کتنے گھرانے میں ہم نے اپنی بیٹیاں اپنی بیٹیاں مشرک مسلمانوں کے گھر میں دے دی. آپ کا اپنا گھر اللہ کی عبادت کرنے والا، زندگی میں کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکانے والا، جب بھی پریشانی ہو مدد کی ضرورت پڑتے اللہ سے مانگنے والا، آپ کا پورا گھر اس حالت میں ہے، ماں ہو باپ ہو بچے ہو، لیکن آپ کے گھر کی ایک بیٹی جو مشرک مسلمانوں کے گھر میں چلے گئی، اب وہ شادی کے یا نکاح کے پہلے دن یا دوسرے دن درگاہ کا طواف کر کے آتی ہے، کیونکہ اس کا شوہر اس کا سسرال زبردستی اس کو پکڑ کر لے جاتے ہیں، کسی اونچے پہاڑ پر لے جا کے گول گھما کر لے کر آتے ہیں کہ پھولوں کا ہار وہاں ڈالو، وہاں منتیں مانگو، وہاں چوڑیاں رکھو، وہاں دھاگے باندھو، وہاں کپڑا باندھو، اور وہاں فلاں کے پیر چھو، وہاں سر کے اوپر امور کے پر مار کے لے کر آؤ. اس طرح سے باقاعدہ یہ کام کروائے جاتے ہیں. باپ نے ماں نے بچپن سے توحید پر اس کی پرورش کی، اور نکاح کے دوسرے ہی دن اس کی وہ بیٹی اب شرک کرنے لگ گئی. اگر نہیں کرتی ہے تو شوہر دھمکی دیتا ہے، نیا گھر ہے، سسرال باپ اور سسر اور ساس وہ باقاعدہ جلاد بن کے اس کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں. کرنا ہے بابا کے سامنے سر جھکانا ہے، نہیں جھکائیں گے تو پھر ایسا ہوگا ویسا ہوگا. تو باقاعدہ پھر آہستہ 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 کرتے کرتے ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ بیٹی مشرکہ بن جاتی ہے. پھر یہ اللہ کو کم، یہ خواجاؤں کو زیادہ مانگنے لگتی ہے. یہ اللہ کو کمزور، خواجاؤں کو طاقتور سمجھتی ہے. یہ اللہ کو مجبور اور خواجاؤں کو دنیا کا کائنات کا مالک مانتی ہے. یہ حال ہو رہا ہے. اس لیے مشرکہ مسلمان سے، چاہے مشرک مسلمان مرد ہو یا مشرک مسلمان عورت ہو، ان دونوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. حرام ہے، جائز نہیں ہے. ورنہ 2 دن میں آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا کفری عمل کرنا شروع کر دے گا، اللہ کو چھوڑ کر وہ مردوں کو اللہ ماننا شروع کر دے گا. اور یہ کتنی بڑی ناکامی ہوگی. اور نکاح کے بعد پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو یہ کہنا پڑے گا اب ہم کیا کریں گے. ان کا گھر ویسا ہے، اس گھر میں ان کو رہنا ہے، اس گھر میں ان کو زندگی گزارنا ہے، تو ان لوگوں کی سن کے رہنا پڑے گا. اب وہ ماں باپ کا گھر نہیں ہے. ماں باپ کے گھر میں تھے تو ماں باپ کی ذمہ داری تھی، ہم نے اب بیاہ کر کے دے دیا، اب وہاں ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اب وہ ساس سسر کی ذمہ داری، شوہر کی ذمہ داری ہے. یہ کہہ کر اپنا پلہ جھاڑ لیتے ہیں. ایسا کہہ کر پلہ جھاڑنے والے بہت بڑے گنہگار ہیں. وہ ماں باپ جو اپنے بیٹیوں کا اپنے بیٹوں کا نکاح مشرکہ مرد مشرک عورت سے نکاح کراتے ہیں، وہ بہت بڑے گنہگار ہیں. کیونکہ 20-25 سال تک اپنے بچوں کی اسلام پر تربیت کرنے کے بعد نکاح کی خاطر وہ کفر کی طرف، غیر اسلام کا راستہ، جو اللہ سے بغاوت کرنے والا راستہ، جو نبی سے بغاوت کرنے والا راستہ ہے، جس راستے پہ جو منزل آنے والی ہے اس منزل کا نام ہے جہنم. اس راستے سے چلنے کے بعد جو منزل آئے گی اس منزل کا نام ہے جہنم. گویا کہ اس ماں باپ نے اپنی بیٹی کو جہنم کے راستے پر پہنچا دیا. اور یہ ان کی مرنے کے بعد بھی ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کو ہم مسلمان بنایا تھا، تم نے اپنی بیٹی کو جہنم میں کیوں بھیجا، کیوں جہنم کے راستے پر تم نے پہنچا دیا. بیٹوں کی تربیت، بیٹی کی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے جو مسلمان درگاہوں پر جانے والے، درگاہوں پر سجدہ کرنے والے، درگاہوں کو ماننے والے ہیں،
ایسے مسلمان گھرانوں میں، ایسے گھرانوں میں اپنی بیٹیاں دینا یا ان گھرانوں کی بیٹیوں سے نکاح کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، 100 بار حرام ہے۔ ہاں، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی بیٹی سے نکاح کر کے آپ اپنے گھر میں اس کو اللہ والا بنا سکتے ہو تو پھر جائز ہے، تو پھر جائز ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ ایک یہودی سے نکاح کرنے کے بعد جب آپ کو یقین ہو، جب آپ کو یقین ہو کہ اسے آپ اسلام میں داخل کر لو گے تب جائز ہے۔ ایسے ہی ایک قبر پرست کی بیٹی سے نکاح کر کے آپ کو یقین ہے کہ ہم اسے یہاں لائیں گے اور یہاں اس کو اللہ والا بنائیں گے، نبی والا بنائیں گے، کہ وہ اللہ پر ایمان رکھے، نبی پر ایمان رکھے، یہ آپ اتنا کر سکتے ہو تو جائز ہے۔ لیکن آپ کی بیٹی ادھر دیں، یہ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ بیٹیاں جب ایسے ایسے مشرکین کے گھروں میں جائے گی تو مشرکین کا دبدبا ہوگا، شوہر کا دباؤ، اس کے اس کے جو بھائی ہوتے ہیں دیور ان کا دباؤ، ساس کا دباؤ، سسر کا دباؤ، اور جو دوسرے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان لوگوں کا دباؤ ایسا ہوتا ہے کہ سارے مشرکین اس توحید پرست بیٹی کے سر پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور اس کو جب تک کہ مشرک نہیں بنا دیتے وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ اور یہ بہت کلیئر کلیئر بات ہے، یہ دیکھی ہوئی باتیں، یہ سنی سنائی نہیں ہے، یہ معاشرے میں اس طرح سے ہو رہا ہے۔ باقاعدہ ہماری بیٹیاں ان گھروں میں جانے کے بعد خون کے آنسو روتی ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، نکاح توڑیں گے تو کیا ہوگا، ماں باپ کا اتنا خرچ ہو گیا، فنا ہو گیا، کھلا لے لیں گے تو بدنام بربادی ہوگی، یہ ہوگی۔ یہ ساری باتوں کو، ماں باپ کی عزت کو سوچتے ہوئے بیٹیاں اندر اندر کڑ کر مر رہی ہیں، اور مرتے دم تک وہ شرک کر رہی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ میں تو یہاں پر نہیں آئی تھی، میرے ماں باپ نے یہاں لایا تھا، میرے اس کرتوت کا، اس گناہ کی سزا میرے ماں باپ کو ملے گی، میرے ماں باپ نے یہ کام کیا ہے، میں تو اللہ کو مانتی تھی، میرے ماں باپ نے گربا کے ماننے والوں کے گھر میں مجھے بیاہ کر کے دیا، لہذا اللہ پوچھے گا تو میں ماں باپ کا گلا پکڑوں گی۔ تو ماں باپ کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے یہ، اس لیے کبھی بھی کافرہ سے یا مشرکہ سے، دونوں سے نکاح کرنا حرام ہے، دونوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے۔ لوگ نکاح کے نام سے ایمان کو برباد کر رہے ہیں، نکاح کے نام سے، تو نکاح کے نام سے اپنے ایمان کو برباد کر دینا، اللہ کو چھوڑ کر مردوں کے سامنے سجدے کرتے رہنا، اللہ کو چھوڑ کر مردوں کو مشکل کشا ماننا، اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے کائنات کے اندر، اور بھی مسلمان کے نام سے؟ یہ تو اور بڑا دھوکہ ہے۔ ایک کافر یہ کام کرتا ہے، کھل کر کرتا ہے، وہ دھوکے باز نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان جب اس طرح کی حرکت کرتا ہے وہ بہت بڑا دھوکے باز ہے، کافر سے بھی بدتر ہے، کیونکہ وہ نام مسلمان لیتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے۔ جو کافر ہے وہ کافر کھل کر کر رہا ہے کہ میں کافر ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا، اور یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اور اللہ کو نہیں مانتا، یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں پھر نبی کو نہیں مانتا۔ تو یہ جو مشرک مسلمان ہوتے ہیں یہ کافروں سے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، کافروں سے زیادہ دھوکے باز ہوتے ہیں، ان کے گھرانوں میں زیادہ بربادیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے ایسے نکاح سے، ایسے حالات سے، ایسے ماحول سے، ایسے گھرانے سے، ایسے معاشرے سے جن سے ہمارا ایمان برباد ہو جائے، جن سے ہمارا ایمان غارت ہو، اور ہم بجائے جنت کے راستے پر جانے کے جہنم کے راستے پر چلے جائیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی بیٹیوں کی، اپنے بہنوں کی صحیح جگہ نکاح کرنے، صحیح رشتے تلاش کرنے کی توفیق دے، اور مشرک گھرانوں میں اپنی بیٹیوں کے نکاح سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کے درس میں ایک ہی موضوع ہمارا ہوا، اور اس کے بعد عقیقے کے احکام ایک نیا موضوع ہے، لیکن یہ جو موضوع تھا کافر عورت سے نکاح بہت ضروری تھا اس کی تفصیل بتانا، اس لیے ہم نے
یہ نکاح سے متعلق جو عنوان تھا نکاح متعہ، اس کو بھی ہم نے تفصیل سے بتایا، نکاح شگار کے بارے میں بھی، اور نکاح حلالہ۔ تو یہ چار نکاحوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ تو چار نکاح میں سے تین نکاح بہت زیادہ ہوتے ہیں، نکاح متعہ اور نکاح حلالہ، اور یہ کافر اور کافرہ سے نکاح، یہ تینوں کا استعمال ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو اور زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔